عیدگاہوں میں، عبادتوں میں ہر آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، مسجدوں میں جہری دعا، انفرادی طور پر ہر آدمی اپنی اپنی اعتبار سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیے آخر یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا؟ قرآن شاہد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت زندگی پورے عالم کے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اللہ نے آپ کی ہر ایک دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ آپ مجھے ایسی اولاد اور ایسی بیوی عطا فرمائیں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور آپ انہی میری نسل میں سے لوگوں کا امام بنائیے، کسی کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو لوگوں کی امامت کر سکے، جو لوگوں کی رہبری کر سکے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ایک انتہائی فرما بردار بیٹا تو یقیناً عطا فرمایا، لیکن اس کے علاوہ آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ آپ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ یقیناً ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو حلم والا بیٹا عطا فرمائیں، فرما بردار بیٹا عطا فرمائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء نے دعائیں مانگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگوں کا یہ خیال و گمان ہو کہ ہماری دعائیں تو ہم روز مانگتے مگر ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا اللہ منظوری نہیں کرتا، وہ گلا کرتے ہیں اللہ سے الٹا کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہمارا ہوتا ہی نہیں جیسا دکھ رہا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمانوں کی سنتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب کا ماننے والا ہر انسان کی سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، علماء اکرام نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، جو شخص رشوت لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں فرماتا، خواہ کہ وہ حج اور عمرے کی دعائیں بھی اللہ سے کیوں نہ مانگ لے۔ جو شخص سود لے اللہ اس کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر ان سب سے کوئی چیز چاہتا ہے، گناہ کرنے والوں سے اگر کوئی چیز چاہتا ہے، اللہ ان سے پہلی مرتبہ میں توبہ چاہتا ہے، کہ وہ ایسی توبہ کریں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، کہ وہ ایسی توبہ کریں جس کے بعد وہ نہ سود لیں، وہ نہ رشوت لیں، کسی کا پیسہ کھا لیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ آج لوگ گلا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آج جب تک اس وقت تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلے گی جب تک کہ ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کریں گے کہ آخر ہماری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ قرآن پر غور و فکر کرتا رہے، اور وہ شخص اللہ سے دعا مانگنے کا اس کے پاس کوئی وقت بھی نہ ہو پھر بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام پر غور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے مانگتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک شاعر نے کہا کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی، ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے، کہ ہاں لازم یہ ہے کہ آپ دل سے مانگیے۔ کون ہے جو دل سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، میں ہی تو تجھے عطا کرنے والا ہوں، میں تجھے عطا کروں گا، اور اللہ وہی چیزیں عطا فرماتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوں۔ ہم تو بہت کچھ مانگتے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے نفع والی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے خسارے والی، لیکن ہم مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اگر انہیں دنیا میں ان کی دعائیں ان کی پوری نہیں ہوتی تو یاد رکھنا روز محشر میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ اس طرح عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ کاش کہ آپ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا کو قبول نہ فرماتے، آج ہم جو اجر پا رہے ہیں یہی اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو حاصل ہوتا تو بس تھا، آپ ہماری ایک بھی دعا کو قبول نہ فرماتے۔
لوگ اس وقت میں حیرت سے یہ کہیں گے، اور آج زمین پہ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری باتیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، پوری دنیا کی نظر میں نیک اور پاکیزہ نظر آئے اور ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر وہ کہتے رہے کہ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کے جسم میں، اس کے پیٹ میں ذرا برابر حرام لقمہ ہوگا، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، خواہ کہ وہ پوری زندگی عبادت میں کیوں نہ گزارتا۔ یقیناً اللہ تعالی ہمارا وہ رب ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن افسوس ہم حسد سے، ہم بغض سے اپنے دلوں کو اتنا زیادہ بھرے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا کو اللہ قبول بھی نہیں فرماتا۔ تو آج نیت کریں، اس بات کا یقیناً ارادہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو حسد سے پاک کریں گے، رشوت نہیں لیں گے۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ حرام لقموں کو چھیئیں گے نہیں، حرام سے دور رہیں گے، تو جب جا کر ہماری دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ لوگ گلہ نہ کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اس فیصلے پر یقین رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی کوئی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا تو اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو روز محشر میں عطا فرمائے گا۔